اور الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہینڈ آؤٹ اور اس پر جو سوال ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوید بھائی؟ سر ہینڈ آؤٹ کافی مفصل ہے اور اس نے تعلقات کا بالکل واضح کر دیا ہے انسان اور کائنات کا اور اللہ سے۔ انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا، یہ ہیں وہ سوالات جو کوئی کتاب دنیا کی جواب نہیں دیتی ہے، مجھے بتائیں سوائے قرآن کے۔ جی بالکل۔ کوئی فلسفہ، کوئی میڈیکل، کوئی انجینئرنگ، کوئی کتاب مجھے بتائیں جو ان سوالوں کا ٹھیک جواب دیتی ہو۔ ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی اس قرآن کے علاوہ سر۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو۔ خالد بھائی، آپ نے دیکھا، پڑھا، یہ سمجھا سب کچھ؟ جی سر الحمدللہ دیکھا بھی ہے، پڑھا ہوا۔ پہلے بھی آپ نے یہ ٹاپک چونکہ کرایا ہوا ہے تو ہمارے پاس پہلے بھی محفوظ ہے، پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، آپ ہی مجھے بتائیں، اگر آپ نے پڑھا ہے اور میں نے سمجھایا ہے تو انسان کی کامیابی کے بارے میں قرآن کی آیات بتائیں۔ وَمَنْ چلیں، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ نہیں، یہ سے بھی زیادہ ایک اہم آیت ہے، سورہ بقرہ کی 38 اور 39۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ یہ ہے کامیابی اور ناکامی کا معیار۔ سر سورہ طٰہٰ کی بھی ایک آیت ہے جی بالکل اسی سے پڑھیں۔ ملتی جلتی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا وہ فَلَا اسی آیت کی يَشْقَىٰ۔ فردر جی سر ایکسٹینشن ہے۔ بالکل یہ بالکل ایسے ہی۔ بنیادی، یہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بنیادی آیت ہے اور سورہ بقرہ کی 38 اور 39 آیت ہے۔ جی سر۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سوال کتنے اہم ہیں اور جس کو اس کا جواب آتا ہے قرآن سے وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ ناکام ترین انسان۔ یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کون سا واقعہ ہے جو ان سوالوں کا جواب دیتا ہے؟ سر انسان کی تخلیق، آدم اور شیطان والا واقعہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کرا، سب لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ شیطان کا واقعہ ہے، وہ بتاتا ہے، آدم اور ابلیس کا واقعہ پوری تفصیل سے بتاتا ہے کہ انسان کہاں تھا، کہاں سے آیا، کیا اس کا سٹیٹس ہے۔ قرآن نے بڑا کھول کے، یہ مسئول ہے یا غیر مسئول، کہ آیا سے سوال کیا جائے گا یا نہیں، تو قرآن قیامت کے دن بتاتا ہے، سارے سوال بتاتا ہے۔ اس کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے، جلدی سے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ آپ۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہر وقت، ہاں، لیکن اللہ یہی کی رضا عبادت ہے۔ کیسے حاصل ہوگی؟ 24 گھنٹے ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اس میں یہ نہیں ہر ہے کہ کام ہر وقت ہر جگہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق کرے، جی چاہے سر۔ وہ سیرت و کردار کے بارے میں ہو، چاہے وہ ایمانیات کے عقیدہ اور ایمانیات کے بارے میں ہو، چاہے وہ انسانوں کے حقوق کے بارے میں ہو، اللہ کے حقوق کے بارے میں ہو۔ امداد بھائی، یہ سوال اہم ہے کہ نہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی بہت اہم ہے، بالکل۔ تو ہمارا فرض ہے نا کہ ہم قرآن سے ان کا جواب ڈھونڈیں۔ کیوں؟ کوئی اور کتاب اس کا جواب نہیں دے سکتی، اور اسی کا ٹھیک جواب اور اس کے مطابق عمل گارنٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا سنت، جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت، پورا آپ کے سامنے ایک صفحے پہ سمری آ گئی ہے نہیں آئی؟ جی سر آ گئی ہے سر۔ ایسے لگتا ہے جیسے انسان کو اپنی فلاح چاہیے ہی نہیں، دن کو 5 دفعہ آسان ہوتی ہے حی علی الفلاح، اور قرآن پاک بار بار بتاتا ہے کہ یہ ہے تمہاری کامیابی۔ تو انسان ان چیزوں کو چھوڑ کے تو پاگل ہو رہا ہے دنیا میں۔ ڈاکٹر صاحبہ جو اصل بات ہے نا، سمجھیں آپ اس کو، وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اور وقت کا ٹھیک استعمال نماز بتاتی ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں آپ اس کا اعتراف کرنے کے بعد لگ جاتے ہیں اللہ کی رضا کے حاصل کرنے میں، اور اگر نماز چھوڑ دی، جس کو یہ کافر اور یہ ان کا منکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وقت کا ضیاع ہے، یہ دراصل اللہ سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ دنیا پرست، مادہ پرست سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ سر ایک بندے کو میں نے بہت دفعہ یہ حدیث مبارکہ مفہوم بتایا کہ اے بندے، ایک تیری مرضی ایک میری مرضی، تو میری مرضی پہ چل تو ہوگا وہ جو تیری مرضی ہے، ورنہ تو پاگل ہو جائے گا دوڑ دوڑ کے، لیکن ہوگا وہی جو میری مرضی ہے۔ تو سمجھ پھر بھی نہیں آتی۔ ہاں، لیکن اگر یہ سوال پوچھیں نا ان سے اور پھر وہ سوچیں جواب، تو آپ کو صاف بتائیں گے کہ یہ میں تو نہیں جانتا، کیونکہ جو منکر ہے نا، آپ ان چیزوں سے لوگوں سے بات کریں، سوالات اٹھائیں، تاکہ ان کے ذہن میں جب سوال آئیں گے سوچیں گے، ان کو سوچنے پہ مجبور کریں۔ دیکھیں، ابتداً آپ کو آدمی کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے کہ مجھے ان کے سوالوں کے جواب کہاں ٹھیک ملیں گے، بتائیں مت۔ قرآن پڑھا اور لکھا۔ سنت سے سر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، آج کل کی دہرائی صرف 2 آیات ہیں، آیت 2 اور 3 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ اپنا سلیمی صاحب، نوید سلیمی بھائی، ذرا بتائیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو اس میں کچھ بھی دل کی تنگی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جلدی بتائیں۔ سر کون بتائے گا؟ بنیادی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے، اور وہی جانتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہے، تو اس میں اس پہ عمل کرنا منعن جس طرح حکم ہے کرنا چاہیے، اور دل میں بالکل کوئی شبہ کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے۔ شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے دلوں میں بڑے شکوک و شبہات ہیں، اور ذلت اور پستی کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں، لیکن اس طرف نہیں پلٹتے۔ اور اللہ کے رسول نے صاف بتایا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے تو 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ لہذا جس نے اس پر عمل کیا، وہ، کیونکہ جنہوں نے اس کو تنگی سمجھی نا، دیکھیں نا، اب اگر آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے پورے گندے معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ جی آپ دیکھیں، فتح مکہ کے وقت بھیک مانگ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی اس کتاب کی کیا برکت ہے، اور وہ نبی جو وہاں سے قتل کے در سے نکل کے باہر ہجرت فرمائی، وہ کتنا بڑا لشکر فتح مکہ پہ لے کے آیا۔ یہ کس کی کمال ہے؟ یہ میرے رب کے کمال ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کو کوئی سوال ہو؟ آپ کا بڑا اچھا ایکسپلینیشن دیا ہمارے نوید بھائی نے۔ اور اگلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، پہلے تو مجھے تنذرہ کا معنی بتائیں، مفہوم بتائیں، اور پھر ذکرہ کا۔ کون بتائے گا تنذرہ کا معنی؟ سر قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو ناکام رہو گے، دوزخ آگ ڈاکٹر میں صاحب، جاؤ یہ گے۔ بات کیا کریں، آپ بالکل بات دوسرے رخ سے کرتے ہیں۔ اصل میں ہمیں ڈائریکٹ لوگوں کو سمجھانا ہے۔
اور لوگوں کو سمجھ اس وقت آئے گی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتا ہے. کس ڈرانا چاہتا ہے؟ اس عمل سے کہ اگر تم نے اس کی نافرمانی کی، اس کتاب کے احکامات کی، اللہ کے احکامات کی، کتاب اللہ کے احکامات پر مشتمل ہے، تو تمہیں جہنم سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. دنیا کی خواری اور ذلت سے کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی. آج آپ کے سامنے ہے دنیا کا معاملہ، آخرت کا کل آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ہے انذار کا مطلب. اچھا، کوئی سوال آپ کا؟ شاباش. تذکیر ذکر للمؤمنین، تو کیا ذکر کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. نصیحت سر، اب نصیحت حاصل نصیحت کرنا. یاد دہانی اگر کروانے. جی سر مومنین کے لیے یاد دہانی کرائی ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو اور عہد خلاص ہم سے لیا گیا ہے. بالکل فاطمہ صاحبہ، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اللہ یہاں یاد دہانی نصیحت یہ کر رہا ہے کہ تم یاد رکھو اس دنیا کو اللہ بنانے والا ہے، اس کی صفات کمال کی ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بالکل شیء علیم ہے. تو وہ تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ کے غلام ہو. اگر غلام کا کام کیا ہے؟ اپنے آقا کا ہر حکم بجا لانا. کوئی سوال آپ کا؟ کل یہ 2 آیتیں پڑھی تھیں، کل ہی میں نے آپ کو بھیج دیا تھا. کتنا خلاصہ اچھا ہے وہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی ساری تفصیلات 5 پیجز میں موجود ہیں، ہے نہیں؟ جی سر. پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا؟ جی سر پڑھا ہے اچھے طریقے سے. ام عبداللہ کہاں گئی ہیں آپ؟ جی سر جی. ہاں، وہ پڑھا آپ نے مکی نہیں زندگی کے واقعات اختصار کے ساتھ؟ نہیں سر جی میں نے نہیں پڑھا. تو آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. جی میں آج ضرور پڑھ لوں گا انشاءاللہ. وہ اگر سر آپ کو وہ سمجھ مکی زندگی اور مدنی زندگی جس تفصیل سے وہاں نوٹس میں نے بیان کی ہے، مکی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کتابوں میں. سر مختصر ہے لیکن جامع ہے پورا، اس میں سب کچھ ہے. پوری تفصیل ہے. کاش آپ ان ہینڈ آؤٹ کو اس طرح پڑھیں کہ یہ کبھی ایسی انفارمیشن اس طرح کوزے میں دریا بند کر کے کبھی ہم نے نہیں دیکھی. دیکھی آپ نے تو بتائیں مجھے. اچھا، اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 پر. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس ان آیات میں قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اگر خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے؟ سر اس میں قرآن پاک کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اس کے احکامات پہ عمل کرنا ایک کامیابی کا اہمیت معیار نہیں ڈاکٹر صاحبہ، غرض و غایت. اس قرآن کے نازل کرنے کی اہمیت نہیں، غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. یہ کتاب آپ کی زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے. لہذا اس میں جو بتایا گیا ہے وہ صرف یہ کہ قرآن کے نزول کی غرض و غایت کیا ہے، لکھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے. اب آگے سنیں. اتبعوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. اب اس میں اگر آپ نوٹ فرمائیں تو یہاں اتباع قرآن کو ہماری زندگیوں کا مقصد قرار دیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اس کو اتبعوا کیوں کہا؟ مجھے بتائیں. سر اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اس کو چھوڑ اسی کر میں سر جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان محروم رہ جاتا ہے. دنیا آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اس میں اس لیے فرمایا اتبعوا. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ربکم وہ جو تمہاری
पूरी जिंदगी में रबूबियत का अल्लाह ताला ही हक अदा फरमाते हैं। उसने तुम्हारी रूहानी तरबियत के लिए, और रूह ठीक हो जाए, रूहानी तरबियत हो जाए, तो जिस्मानी कुव्वतें खुद ब खुद उसी रास्ते पे लगती हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ये कुरान इसलिए तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है ताकि तुम्हारा सीरत, किरदार, अखलाक, मामलात सब ठीक हो जाए। कब ठीक होंगे भला? ये सारे काम कब ठीक होंगे? इत्तिबा से इत्तबिऊ सर। हाँ, शाबाश। तबा इत्तबी करेंगे। जब करोगे खुद ब खुद तुम ऐसे इंसान बन जाओगे जो अल्लाह के पसंदीदा और दुनिया में कामयाब तरीन इंसान होगे। शाबाश। अच्छा, आगे आखिर 3 में आया वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और मत पैरवी करो इसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की। ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि सिर्फ अल्लाह की, रब की पैरवी करो और उसके अलावा दूसरे औलिया की पैरवी हरगिज ना करो? क्यों? कि चपा यानी कि पैरवी का हक जो है सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है, दूसरे इलाज जो है वो उसके शरीक नहीं हो सकते क्योंकि वो वाक़ क्या ला बात शरीक कर रहे हैं आप बिल्कुल बुनियादी बात कर रहे हैं। लोगों को हम फहम के लिए बात क्या कहनी चाहिए? अगर वहां इत्तिबा करोगे तुम मतलूबा सिफात के इंसान बनोगे। अगर तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरे औलिया की इत्तिबा करोगे तो तुम दुनिया में जलील और रुसवा होगे, जैसे आज उम्मत मुसलमान हो रही है, जैसे आज काफर हो रहे हैं। आपको अमेरिका का लोगों का ज़हनी हालत बताएं ना, सबसे ज्यादा वहां क्लिनिक जो है वो ज़हनी मरीजों के लिए है। यही यूरोप का हाल है। और मोमिन बड़ा क्लियर है कि ये दुनिया इम्तहान है और मुझे डट के कुरान पे अमल करके जिंदगी गुजारनी चाहिए। यही मेरी कामयाबी है। ये इसी में मैं अजमत का, अल्लाह ताला मुझे अजीम इंसान बनाएगा। कुरान को समझें, कुरान को बयान करते वक्त कुरान का हक अदा करें। अच्छा, कोई सवाल आपका आयत नंबर 4 के बारे में, सारी 3 के बारे में? अब सुनिए 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकम मिन करियतिन अहलकनाहा, नहीं सारी एक ऊपर रह गया है। कलीलम मा तज़क्करून, तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा? अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियात से वाकिफ है कि इंसान को दुनिया में ज्यादा दिल लगता है, इस किताब की तरफ कम आते हैं और कम नसीहत हासिल करते हैं। देखें, कुरान ने साफ बता दिया, इसका इत्तिबा करोगे दुनिया और आखिरत की भलाई, इसको छोड़कर दूसरे औलिया की इत्तिबा करोगे जिल्लत और पस्ती, जो तारीख, कुरान और आज के हालात से साबित है। तो कलीलम मा तज़क्करून कि तुम कम ही नसीहत पर अमल करते हो। अगर तुम ये करते होते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। लोगों को बताएं कि कुरान को छोड़कर हम किस जिल्लत, ख्वारी और मस्कनत के गड़े में गिर रहे हैं। अच्छा, अगर आयत नंबर 3 क्लियर है तो 4 में अल्लाह फरमाते हैं कम मिन करियतिन अहलकनाहा, और कितनी ही बस्ती हैं जिन्हें हमने हलाक किया। फजाअहा बासुना बयातन औ हुम काइलून, तो इन पर आ पड़ा हमारा अजाब जब वो रात को सो रहे थे या दोपहर को कैलूला कर रहे थे। अच्छा, इसका क्या मफहूम बना इस आयत का, जल्दी बताएं। सर इंसान दुनिया में मगन है अपने, उसे होश ही नहीं है और एकदम से अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ गया। अब कुरान सबूत दे रहा है, तारीखी सबूत दे रहा है। आप देख लें कि अल्लाह कहते हैं मैंने उन्हीं बस्तियों को हलाक किया जिन्होंने कुरान का इत्तिबा छोड़ा, जिन्होंने अंबिया का इत्तिबा छोड़ा, मैंने उनको तबाह कर दिया। और इसी सूरत में 6 कौमों का जिक्र आएगा आगे। कौम नू, कौम हूद, कौम साले, कौम समूद, कौम शुएब।
اور انہی کی بستیوں کا ذکر آئے گا کہ کس طرح اللہ نے تاریخ سے ثابت کیا کہ دیکھو جو اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں اور برائیوں میں باوجود ساری نعم اللہ کے نبی بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، اصول بتاتا ہے، جب وہ مان کے نہیں دیتے مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن مہلت میں بھی اگر نہیں مانتے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے۔ یہ تاریخ ثابت ہے اس سے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، کن آپ کے ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ سسٹم ناکام ہے۔ کہا ہے اس نے؟ نہیں کہا؟ جی سر کہا ہے، لیکن علاج صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ اور برائی میں جائیں گے۔ اگر علاج ٹھیک نہیں کریں گے نا تو قرآن یہ صاف بتاتا ہے کہ ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کے احکامات کی طرف پلٹو، کیونکہ وہی علم اور عمل کا سرچشمہ ہے۔ جو اس نے بتایا ہے وہ کرو۔ اچھا، اس کے ساتھ 2 آیتیں لکھ لیں تاکہ آپ کو جو قرآن میں کئی جگہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 47 اور اسی صورت میں آپ سارے انبیاء کے معاملات ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 4 کے بارے میں؟ سر سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جو شروع کی، پہلی آیت، اس میں کیا کہا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہ بھی لکھی جا یہ سکتی ہے تو سر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک فرد کی بات کرتے ہیں، اس کو لگ پتہ جاتا ہے جب موت کے فرشتے آتے ہیں اس کی جان کنی کے لیے، پھر اس کو لگ پتہ جاتا ہے جب برزخ میں قبر میں پہنچتا ہے، پھر اس جی کو سر۔ لگ پتہ جائے گا جب وہ پہنچے گا میدان حشر میں، پھر آخری مومنٹ تو سب سے مشکل ہوگا جب اللہ کے سامنے وہ حساب کتاب دے گا۔ جی سر۔ تو اس لیے آپ آیت کو ضرور پڑھیں، لیکن آیت سے پڑھنے سے پہلے بات بالکل کلیئر کر دیں۔ اچھا، یہ ہے اقترابہ کا مطلب۔ سر انعام کی 47 بتائیے نا؟ جی نہیں، انعام کی 40، ہاں 47 بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، ایک ہے تذکیر یعنی واعظ و نصیحت بے آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں سے، کہ ہم لوگوں میں دعوت کا کام کریں، انہیں بتائیں کہ رب کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہر لحاظ سے، وسائل، ذرائع، عقل، سمجھ، بوجھ، فصل قسم قسم کے، فروٹ قسم قسم کے، تو کیا ہم اس اللہ کی عبادت نہ کریں، اس کا شکر ادا نہ کریں؟ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ شاہ ولی اللہ نے بڑا کمال کیا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ کہتے ہیں دوسری تذکیر جو ہے بے ایام اللہ ہے، حالانکہ ایام سارے کے سارے اللہ کے ہیں، لیکن وہ خاص ایام جس پر اللہ تعالیٰ نے پکڑا کافروں کو جو نبی مخالفت کرتے تھے، جو نبی کی مخالفت دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت، ان کا کیا حشر ہوا۔ 6 قوموں کا ذکر تو آپ یہاں آگے پڑھ رہے ہیں۔ تو 2 طریقے ہیں واعظ و نصیحت کے جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے، ایک ہے عبرت دلانا جو بے ایام اللہ سے ہے، اور دوسرا اللہ کے انعامات کا شکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس اللہ کے غلام بن جائیں اور اسی کی رضا کے لیے کام کریں۔ یہ نوٹ کر لیا آپ نے؟ شاباش۔ بات کلیئر ہے یہ؟ جی سر۔ الحمدللہ سر جی، الحمدللہ۔ اچھا، اب 5 نمبر آیت دیکھیں، بڑے غور سے پڑھا کریں، سنا کریں، ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں۔ فما کان دعواہم، تو پھر ان کی پکار کے سوا کچھ نہیں تھی۔ کیا پکار تھی؟ کس وقت؟ اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو انہوں نے کیا کہا؟ الا قالوا، تو سوائے اس کے انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ انا کنا ظالمین،
ہم بے شک ہم ظالم تھے. اچھا یہ کیوں اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں اس وقت جب اللہ کے سامنے کیوں اقرار کر رہے ہیں؟ جی سر اس کیونکہ کے علاوہ کوئی نبی بات نہیں بول سکتی تھی، سب نبی جی نے ایک آ ہی کر ایک بندہ بولے خدا کے لیے. آپ بتائیں نا جس کے صحیح جواب سمجھتا ہے وہ بولے. سر جی کیونکہ نبی نے آ کر اللہ کے احکامات پہنچا دیے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا عذاب کو دیکھ کر پھر وہ بول اٹھے کہ واقعی قصور ہمارا تھا کہ ہم ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے اور ہم اس عذاب کے ہم مستحق ہوئے. آپ ذرا اس کو بات کو سمجھیں، بات ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جب اللہ کے سامنے گئے اس وقت انہیں پتہ چلا کہ انبیاء جو کچھ کہتے تھے 100% ٹھیک تھا، کیونکہ آج ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ظلم کیا اس کی بات نہ مان کر. یہ ہے اس کا مفہوم. دیکھیں نا وہاں بڑا کلیئر ہے آیت کے اندر کہ ہاں اذا جاءہم باسنا، جب اللہ کا عذاب انہوں نے دیکھا تو نبی تو بتا رہا تھا ان کو کہ بھائی انذار یہی تو تھا کہ تم اگر میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے تو یہ عذاب آ کر رہے گا. اور جب عذاب آیا تو انہوں نے صاف اعتراف کیا، اس کے بارے کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو ہم ظالم ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. بات کلیئر ہے؟ سر اس وقت شرمندہ ہونے جی سے کوئی فائدہ بھی تو نہیں نہ حاصل ہوگا. شرمندہ تو آج کل ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ سے ہم یہ غلطی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح کام کریں گے. اب یہ بات آپ کہیں گی نا، بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ یہ نہیں کہیں گی کہ یہ دنیا امتحان ہے، آزمائش ہے، مال اولاد عہدے شکلیں جسم جسمانی طاقتیں سب اللہ نے دی ہیں آزمائش کے لیے. جب تک یہ بات نہیں کہیں گی آپ کی دوسری بات جو ہے وہ ذو اثر نہیں ہوگی. سر جی ذرا یہ کلیئر کیجیے گا، یہاں آ رہا سر سر جی کہ وما کانا دعوہم اذ جاءہم بأسنا. سر جی جب انہوں نے دنیا میں عذاب دیکھا، یا آپ نے فرمایا نا کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تب یہ کہیں گے، یہ ایک دنیا کے عذاب کی طرف بھی اشارہ نا کہ جب وہ یہاں پر ان پر عذاب آیا. میں نے بالکل یہی بات کہی ہے کہ دنیا کے عذاب کے وقت ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو انبیاء کہتے تھے بالکل ٹھیک کہتے تھے. جی آپ نے سنا نہیں؟ ہاں سر دنیا کے عذاب میں یہ بھی تو شامل ہو جائے گا نا کہ جب موت کے وقت ان کے پاس فرشتے ہی عذاب والے آئیں گے تو بس. آپ یہاں بات سمجھیں، یہ آپ بات غلط کہہ رہی ہیں. یہاں دنیا کا عذاب اس آج کے آگے بھی آ رہا ہے کہ وہ جب دنیا میں ان کے اوپر عذاب آیا، وہ فرشتے جب آئیں گے موت کے وقت وہ دوسری بات ہے، وہ دوسری آیت میں کہا گیا ہے. یہاں دیکھیں نا جاءہم باسنا، کب؟ جب دنیا میں عذاب آیا تو اس وقت کہنے لگے کہ ہم ظالم تھے. کیوں؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ کاش ہم نے نبی کی بات مانی ہوتی، ہم نے اس پر نہ صرف انکار کیا، ہم نے تکذیب بھی کی، لہذا ہم ظالم ہیں. اس کا اعتراف وہاں کر رہے ہیں، اور اس کا اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ان کو مہلت دی، سب کچھ دیا، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اس لیے ظالم تھے. اچھا دیکھیں ایک ایک آیت کس طرح مجھے اپنی اصلاح کرنے کی، فوری اصلاح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے. اللہ کہتے ہیں سنو، غور سے سنو، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس لازماً پوچھ کر ہم رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسول بھیجا، اور وَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ، اور ہم ان رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. اب یہ ہے وہ مرحلہ جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ آیت پر بس بھائی اتنے پریشان ہیں کہ ہم سے بھی سوال ہوگا. اور اسی کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پہ ساری 1,00,000 کوئی سے زائد مسلمان جمع تھے، آپ نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، تو آپ نے کہا انگلی شہادت اٹھا کے اے اللہ گواہ رہنا کہ جب قیامت کے دن آپ مجھ سے سوال ہو تو میں نے حق ادا کر دیا ہے. یہ ہے رسولوں کی پریشانی، اور یہی پوچھا جائے گا رسولوں سے کہ کیا انہوں نے حق ادا کیا اس
پیغام کو پہنچانے کا، اس قرآن کو اور اس سنت کو انہوں نے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اور پھر ان سے گواہی لی جائے گی جن کی طرف رسول بھیجے گے کہ تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب سوچیں، جب ہمارے رسول اللہ تعالیٰ سے ہمارا بارے میں گلہ کریں گے، یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں، کتنی سخت آیت ہے۔ اور ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن یہ سوال ہوگا۔ اور دوسری جگہ ثم لتسألن عن النعیم، ہر نعمت جو تمہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے پاس ام عبداللہ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا شاباش شاباش، وَإِن تَعُدُّوا نعمت، اللہ اکبر۔ آپ خود سوچا کریں، مجھے جس نے پیدا فرمایا کتنی عظیم نعمت ہے کہ صلاحیتیں دیکھیں، میں پیدا کس طرح ہوا اور آج اللہ نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ کبھی سوچیں، یقین مانے انسان اپنے ماضی پہ نگاہ دوڑائے نا تو کہتا ہے کہ رب یہ تیرے کرم کی انتہا ہے۔ کاش میں اور آپ اس کا اعتراف کریں تو ان نعمت، یہی تذکیر بآلاء اللہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جب انسان دیکھے جھک جائے اور اس کا خادم بن جائے، اسی کی رضا کے لیے زندگی گزارے۔ کیوں؟ جب میں اسی کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہوں، میرا عقیدہ، میرا عمل، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 6 کے بارے میں؟ اچھا، اب ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کو آپ اور میں نوٹ کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی، فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ آپ میں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو دوسروں جو یہاں موجود نہیں ان تک پہنچا دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کا فریضہ بتایا کہ وہ جو حج پہ تھے نا سارے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ سب کو بتائیں، انہوں نے بتانے کا حق ادا کیا۔ اور آج میرا اور آپ کا فرض ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، اس دین کی تبلیغ، اور ایسی تبلیغ، مؤثر تبلیغ جو ہم نے چھوڑ دی ہے، اگر کرتے تو آج دنیا میں ہم سب سے زیادہ عزت والے ہوتے۔ آج سب سے زیادہ ذلیل اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات، رسول اللہ کی طریقے کی اتنی مخالفت کی کہ یہ ملک بنایا اس نام پر اور اسی میں کو اس دیش سے پوری طرح دور کر دیا۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ہمارا۔ خطبہ حج پورا دین ہے، اس میں یہ تو سلیبس میں ہونا چاہیے بچوں کے۔ ڈاکٹر صاحبہ آگے آپ دیکھیں، یہ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں نا، ان کو جب یہ سورہ منظر دکھایا گیا سورہ نساء کا، یہ سورہ نساء کی 41 ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ذمہ داری ہے سخت انبیاء کی، اور کتنی سخت ذمہ داری ہے ان انبیاء کے پر ایمان لانے والوں کی۔ آج آپ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان امت میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم کہاں مر گئے ہیں؟ سوچیں۔ اللہ کہتے ہیں، سنیں کتنی زبردست بات ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ، بڑی تاکید، علیہم، پھر ہم ان کے سامنے ضرور بضرور احوال بیان کریں گے۔ کس بنیاد پر؟ بعلم، اپنے سچے پکے علم کی بات جو اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، جب یہ سب حرکتیں کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانیاں اور سرکشیاں کر رہے تھے، ہم غائب نہیں تھے، ہم موجود تھے، ہم حاضر تھے۔ انی معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔
تو اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح ہمیں انعام سے نوازیں گے جس قدر ہم نے اطاعت کی ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ شاباش، بہت اہم آیات ہیں، ہر آیت ہی اہم ہے۔ آیت نمبر 8 میں بڑا کلیئرلی بتا دیا کامیاب کون ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن صرف وزن کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا۔ اور فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا، فاولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی فلاح پائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین کہیے۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں ان میں آمین سے ثم کر جو آمین۔ فلاح پائیں گے۔ آمین ثم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور پھر آگے بالکل قرآن تقابل سے بتاتا ہے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ آیات کے ساتھ ظلم کا مطلب کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں آیات کا انکار کرنا سر، جی۔ آیات کا اتباع نہ کرنا، انکار کرنا ہاں ان کے بالکل، آیات کا جو احکامات دیے گئے ہیں ان کا اتباع نہ کرنا ظلم ہے، اور کہ ان ظالموں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان کو کوئی وہاں بچا نہیں سکے گا، ان پر عذاب آ کے رہے گا۔ تو قیامت کے دن وزنوں اعمال کا وزن ہوگا، اور جس کے نیک اعمال بہت زیادہ ہوئے اور اس کے مقابلے میں ہلکے ہوئے، کم برے اعمال ہوئے، وہ اس کا وزن زیادہ ہوگا نیکوں کا عمل کا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازیں گے جنت کی۔ اور جو دوسرا ہے فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ یہاں پڑھیں تو آپ فوراً کہیں ربنا لا تجعلنا منہم۔ آپ نے کسی نے آمین نہیں کہا۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین آمین ثم آمین۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر میں نے دنیا میں یہ کوشش نہ کی کہ نیک اعمال جتنے ہوں میکسیمم ہوں کروں، تاخیر نہ کروں، برے اعمال سے بچوں، تو یقیناً میرا پلڑا بھاری ہو۔ کمال یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے تیرے اعمال نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت دی ہے، اور بندہ کہے گا نہیں اللہ، تیرے احسان کا نتیجہ ہے، کہ تیرے کرم کا نتیجہ کہ مجھے جنت ملی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اعمال بھی تو، دنیا میں اعمال بھی تو اس نے اللہ ہی کی توفیق سے کیے تھے۔ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک فرما رہا ہے اور بندہ بھی، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 9 کے بارے میں؟ پھر 7 کے بارے میں وضاحت ہے، علیہم بعلم، یہ 2 الفاظ آئے ہیں آیت 7 میں۔ پہلے نقصنا، پہلے تو نقصنا پہ غور کریں، فا بھی تاکید کا ہے اور شد بھی تاکید کا ہے۔ ہم ضرور بے ضرور بیان کریں گے۔ کیوں بیان کریں گے؟ بعلم، ہم حاضر ناظر تھے جب یہ کر رہا تھا، ہم نوٹ کروا رہے تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو غائب نہیں تھے، ہم تو موجود تھے جب تم یہ کر رہے تھے۔ اب بات سمجھ آئیے نوید بھائی کہ نہیں؟ ہاں، مطلب وہ گواہی دیں گے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو مطلب ہاتھ پیر کائنات اور باقی چیزیں گواہی دیں گے۔ علم سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، علم سے مراد اللہ کا علم ہے جو کامل علم ہے، ہر عمل کے بارے میں اس کو پتہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علم جو کامل ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہر علم کے اندر اس کو غائب حاضر سب کا علم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا اس دن۔ اگر ٹھیک۔ جھٹلائے گا نا تو دوسری جگہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس کے ہاتھ جس پاؤں سے چل کے گیا نا وہ ان کو اللہ بولنے کی اجازت دے دے گا. اور کسی بندے نے پوچھا کہ بھئی اب پاؤں کیسے بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارا منہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ بالکل اللہ حکم دے گا جس اعضاء کو بولے گا. جزاک اللہ. اچھا تو اور کوئی سوال 8-9 کے بارے میں؟ جی 7 کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ فا، لیکن سر جی یہاں پر 3 نہیں آ رہا، فا بھی ہے، لام بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، تو 3 قسم کی تاکیدیں نہیں آ رہی. دیکھیں ہر لفظ جو ہے، بہت زیادہ جی، دیکھیں پہلے بہت آپ زیادہ. کو شد تاکید کا ہے یا نہیں؟ جی جی سر جی بالکل. اسی لیے لام اگر پہلے آتا یا فے آیا ہے تو فے بھی تاکید کا ہے، پھر کے بھی جی معنی میں ہے، تاکید کے معنی میں بھی ہے. جی اچھا اب آیت 10 پہ چلتے ہیں. ہاں اب ذرا آپ ہینڈ آؤٹ نکالیے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، 10 سے 25 تک قصہ آدم و ابلیس ہے. اور یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے میں نے آلریڈی آپ کو بھیجا ہے کہ قرآن میں 8 جگہوں پہ آیا ہے. حوالے آپ کے پاس موجود ہے نہیں ہے؟ آپ سب چپ کر گئے ہیں. قرآن میں 8 جگہ پہ قصہ آدم و ابلیس آیا ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ جو آج میں نے سوال بھیجے ہیں نا ان سارے سوالوں کا جواب اس میں موجود ہے نہیں ہے ام عبداللہ؟ جی جی سر جی. اور کتنے سوال امپورٹنٹ ہیں، اور انہی سوالوں پر اگر صحیح سمجھ آ جائے اور قرآن کے ساتھ پھر رابطہ ہو جائے تو یہ سارے سوالوں کے جواب بھی مل جاتے ہیں، انسان کو عمل کی بھی جستجو ہوتی ہے اور وہ کامیابی کا سفر طے کر لیتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ. اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، جنہوں نے پڑھا اس غور سے وہ جواب دے سکیں گے. افضل چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصہ آدم و ابلیس بیان فرمایا ہے ان میں ان سوالوں کے جواب کیسے ملتے ہیں؟ جو سوال میں نے آج بھیجے ہیں آپ کو، خدا کے لیے ان کو پریزرو کریں. میں نے ہمیشہ منت کی ہے کہ آپ اس کو، ایسی چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. جی سوری سر مجھے تو نہیں سمجھ آئی. ان سوالوں کے جواب کیسے ملیں گے اس قصے سے؟ جی انسان کیا ہے اس کا آپ جواب سے یہ میں ہے نے نہیں کہ پوچھا، آپ سے میں نے نہیں پوچھا. جب میں آپ سے پوچھوں تو ضرور جواب دیں. جی افضل چیمہ صاحب. قرآن کی جو تعلیم سے ہی اس سے غور و خوض کرنے سے ہی آئیں گے، بس مجھے تو یہ سمجھ آ چاہیے. آپ قصہ آدم و ابلیس پڑھے نا، انسان کہاں سے آیا، کیسے آیا، سب چیزیں وہاں پتہ چلتی ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، پہلے اس کو مٹی سے بنا کے اور پھر اس غذا جو ہم کھاتے ہیں اس میں ست رکھ دیا. اس کا جو ہے وہ انسان کے تخلیق کا مادہ باعث بنتا ہے. پھر اس انسان کو ماں کے پیٹ میں کس طرح اللہ تعالی ساری غذائیں اس کو، اس کا کی ربوبیت کا سامان وہاں رکھ دیا. پھر جب اس کو پیدا فرمایا پھر اس کو اسی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو روح اس کے اندر چلی گئی. جو روح، سب روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے ان سے عہد لیا. اس سارے پروسیس کو دیکھیں نا، پوری انسان کی تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پھر آیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کے ذریعے پہلے ہوا پیدا فرمائی اور اما ہوا، اور اس کے بعد ساری انسان آج دنیا میں کہیں بھی جائیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور اللہ کے کمالات کو دیکھا ہے کہ کوئی روئے زمین پہ خطہ خالی نہیں جہاں انسان نہیں ہے، سارے انسان. اور کس طرح اس نے انسان کی جسم کی ربوبیت کے لیے کیا نہیں پیدا فرمایا، اور اس نے انسان کی روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور انبیاء مبعوث فرمائے.
किताबें और अंबिया। अब आप देखें कि कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने सरफराज किया, और फिर कुरान ने कैटेगोरिकली बता दिया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, सूरह बकरा की आयत 38, जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे। आज हमारे लिए हिदायत क्या है, जल्दी बताएं। कुरान और सुन्नत रसूल। इसलिए कि ये अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है खास हमारी रहनुमाई के लिए। तो अगर आपने इन कुरान और सुन्नत पे अमल किया तो फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उसके कोई गुजरे हुए कामों पर उसको नदामत होगी क्योंकि उसने बिल्कुल कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए, ना आने वाले मसाइल में उसको प्रॉब्लम हो। ये है कामयाबी कि इस कुरान का इत्तिबा में कामयाबी है। और तो इंसान माँ के पेट में पानी के अंदर होता है, जैसे मछली पानी में होती है। तो इस जिंदगी में तो हम पानी में नहीं रह सकते। हैरत अंगेज बातें हैं सर, कितनी दुनिया है, सबके एक वही नाक है, वही दो आंखें हैं, नाक और मतलब चेहरा वही चीजें हैं, लेकिन हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ नजर आता है। हम जहाँ भी चले जाएं हमें लोग पहचान लेते हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं। ऐसे ही हर मुल्क का हिसाब है। डॉक्टर साहिबा, आप क्या बात करती हैं? आप मुझे बताएं, दो इंसान की हाथ की जो लकीरें हैं, फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, कमाल देखें। जी सर। अरबहा इंसान, आप कमाल की बात कर रहे हैं ना, तो कभी सोचें, आम आदमी भी समझ सकता है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स किसी और के ऐसे नहीं हो सकते। कमाल बनाने वाले की कमाल देखें। लिहाजा ये है वो चीज जो मुझे इन सवालों का ठीक ठीक जवाब देती है। अच्छा, खालिक कौन है, मखलूक कौन है, मुख्तार कौन है? कि पूरा अख्तियार अला कुल्ल शैन कदीर अल्लाह है। और मखलूक कौन है? हम मखलूक हैं, मजबूर हम हैं। और मसूल कौन है? हम। और गैर मसूल कौन है? अल्लाह ताला। मकसद हयात क्या है? रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए पूरी जिंदगी गुजार देना। अंजाम कब अच्छा होगा? फमन ताबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और कब बुरा होगा? अब आप मुझे बताएं, कोई सवाल आप देख लें, इंसानों हम जिनस इंसानों से ताल्लुक क्या हो, हम जिनस इंसान, हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, शहर वाले, दूर के दुनिया वाले, अब इसके सारी तफसीलात अल्लाह ने बता दी। कायनात के साथ ताल्लुक क्या हो, अब देखें कि कोई किताब आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताती। और ऊपर चले जाएं, खालिक के कायनात से क्या ताल्लुक है। अच्छा, खालिक कायनात की जितनी आप सिफात को सही इल्म होगा ना, उतने ही आप झुकते चले जाएंगे। अच्छा, खालिक कायनात की सिफात का कहां से इल्म होगा? कौन सी जगह है, जल्दी बताएं। आप बताएं जरा मुझे, इरम। सर अल्लाह ताला की सिफात का इल्म हमें एक तो कुरान से होता है, और दूसरा अल्लाह ताला की आयात ये निशानियों से होता है, जो दिन रात मौसमों की तब्दीलियां, हर चीज से अल्लाह ताला की जिंदगी मौत से, इन सब चीजों से अल्लाह ताला की सिफात का हमें होता है, इल्म हासिल होता है। नहीं, आप ये मुहम्मद जवाब दे रही हैं। कायनाते अफलाक और कायनाते अन्नफ्स, इनसे भी अल्लाह की सिफात बयान है। आयतुल कुर्सी, सूरह अशर का आखिरी रुकू, ये भी है। और कुरान पाक की तकरीबन हर आयत के आखिर में अल्लाह की सिफात बयान की गई हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा। और उन आयात को जब उन आयत के पूरे मफहूम से जोड़ते हैं तो आपको अश अश कर उठते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, तीन आपको जवाब देना चाहिए था कि तीन मुकाम है जहां पर अल्लाह ताला की सिफात का इजहार हो रहा है। हमारे नफ्स के बाहर जो है वो नंबर 1 आयत कायनात, और नंबर 2 आयत अनफुस, और तीसरी चीज कुरान मजीद।
یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پورا شعور ہمیں دیتی ہیں. اور یہ جو قرآن نے کہا ہے نا سورہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے پڑھتے تھے، وہ کون سی آیات ہیں بھلا؟ آپ کو کس کو پتا ہے؟ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع اختلاف فی اللیل لآیات لأولی الألباب الذین سر پورا آگے رکوع ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ عبادت، پلیز غور سے سنیں، یہ ہے اصل بات. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جتنا بھی غور کریں گے اللہ کی کائنات میں، غور کریں گے آیات کائنات میں، آیات انفس میں، تو ان کو صفات الہی کا ٹھیک ٹھیک شعور ہوگا کہ کس کمال درجے کی اللہ ہے. وہ آیات کائنات اور آیات انفس کی تھی. اور جب میں دیکھتا ہوں بکل شین علیم ہے قرآن کہتا ہے، وہ ساری کائنات کا تفکر جو ہے مجھے اس کی تعلیم دیتا ہے. آخرت کیوں برحق ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہر چیز پیدا کر کے انسان کی ربوبیت کا پورا بندوبست کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے آخرت میں اس کا امتحان. دنیا امتحان ہے اور آخرت میں نتیجہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس واقعے سے بالکل ظاہر اور باہر ہوتی ہیں. کوئی سوال آپ کا؟ اچھا ایک بات بتائیں، اگر آپ نے سوال نہیں کیا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں. خالق کائنات کے احکامات کی حیثیت کیا ہے؟ مسز آصف. احکامات کی حیثیت یہی ہے کہ ان کے مطابق ہم چلیں گے تو اپنی فلاح پالیں گے، ورنہ نہیں چلیں گے تو اپنا خسارہ پالیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ احکام کی حیثیت یہ ہے، ان احکامات پر عمل ہو کر کے ہی ہم انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ورنہ اگر ان احکامات پر عمل نہ کریں تو پھر ہم حیوانات سے بدتر ہیں، جیسے آج کا مسلمان ہے، جیسے کافر ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان سارے سوالوں کا جواب قصہ آدم و ابلیس کے اندر موجود ہے. یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں؟ نہیں سمجھ؟ جی سر، پہلے یہ ابھی آیت آپ نے تفسیر نہیں کی، 10 نمبر آیت، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. دیکھیں میں اس وقت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ آیت بہت جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو احسانات کیے ہیں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، لیکن میں قصہ آدم و ابلیس بیان کر رہا ہوں اور میں ان سوالوں کے پیش نظر کر رہا ہوں. باقی آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کو کی ذات اور اس کی صفات کو بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے، آپ کے بھی بس سے باہر ہے، کسی انسان کے بس سے باہر ہے. بے شک سر. آج آپ نے ان سوالوں کو سمجھ لیا، ان کے جوابات کیسے قرآن سے ملتے ہیں، کسی اور کتاب سے نہیں ملتے، یہ سمجھ لی بات آپ نے. الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ. اگر یہ آپ نے سمجھ لیا نا تو یقین مانے آپ نے قرآن کا مفہوم سمجھ لیا. اسی لیے آج میں نے دوسرا ہینڈ آؤٹ نہیں بھیجا، یہی صرف بھیجا تاکہ ہم اس کو پوری طرح قصہ آدم و ابلیس جو 8 دفعہ، اور آپ دیکھیں ہر دفعہ اس میں سب سے پہلا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں کیا حکم ملتا ہے سب سے پہلا قصہ آدم و ابلیس میں؟ جلدی بتائیں مسز آصف. سر اتباع اللہ کی کا حکم ملتا ہے. یہ بالکل آپ بات ٹھیک نہیں کہہ رہی ہے. ٹھیک، اصل میں سب سے پہلا حکم ملتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ ہے وہ پہلی چیز جو اللہ صاف بتاتا ہے، اس دشمن سے بچو.
بے شک بے اگر شک اس دشمن کو کے پیچھے چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ وہ خود بھی جہنمی ہے اور ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ استغفر اللہ۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات بڑی آسانی سے آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، کہ اللہ نے حکم دیا انسان کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، اور پھر اللہ پر الزام رکھ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور بدبخت، جب اللہ جیسی ہستی نے، کمال کی ہستی نے مجھے آپ کو حکم دیا، ہم فوراً اس کو مانیں۔ تو اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرا، اور اس نے پھر اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے ذرا موقع دے، میں دیکھنا کس طرح ان کو جہنم میں لے کے جاتا ہوں، کس طرح ان کو گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ نے مہلت کیوں دی بلا؟ آپ ایک منٹ میں اس سے پوچھوں، بتائیں۔ آپ چپ ہماری رہیں، آپ ہر بات پہ بول رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ تاکہ لوگوں سے پتہ چلے کہ ہم کتنے قرآن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کو احساس ہو کہ یہ کتنی اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت کیوں دی؟ امداد بھائی، ارم، سر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کی آزمائش کے لیے مہلت دی کہ وہ میرے راستے پہ چلے گا، یہ جو واضح دشمن ہے، عدو مبین ہے، اس کے راستے پہ چلے گا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آزمائش بنایا، آزمائش بنا کر، اب جب کوئی آزمائش ہوتی ہے تو اس کو دونوں اویلیبل ہونے چاہیے، برائی کا راستہ بھی اور نیکی کا بھی راستہ۔ نیکی کا راستہ اللہ کا حکم، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور برائی کا راستہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، شیطان کے ذمے یہ کام لگایا، کیونکہ وہ سب سے بڑا نافرمان ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی جسے ملعون ہوا۔ اب کہا کہ تو ان لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، اللہ نے دے دی۔ کیوں؟ یہ تھا اصل مقصد شیطان کو کہ وہ گمراہی کا سبب وہ بنے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شیطان کا نہ ماننا اللہ کا حکم، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اس نے تکبر کیا تھا۔ کس بات کا تکبر کیا تھا؟ کہ مجھ کو جو ہے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے۔ تو اچھا، اب دیکھیں رب کے کمالات دیکھیں، اور اس بدبخت کا کہ بھئی یہ کوئی تم فضیلت نہیں ہے، اللہ نے تو اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، اس کے بعد کہا فرشتوں کو سجدہ کرو۔ وہ انسان جو بنا سجدے کی وجہ اس میں ربانی روح تھی جو اس نے پھونکی تھی۔ نوٹ کریں، یہ 8 دفعہ پڑھ چکے ہیں آپ، ذرا غور سے پڑھیں اور سمجھیں اس بات کو۔ اور ملعون کیوں ٹھہرا بلا؟ جلدی بتائیں۔ انکار کیا سجدہ کرنے سے، تکبر کرنے کی وجہ سے۔ سر اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ وہ بہتر تو اس نے کہا اس وجہ سے کہ جو ریزن کہ بھائی اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جتنا بہتر بنا سکتا ہے، کوئی حق اسی کو ہے۔ اس نے انسان کو اپنا روح پھونک کر، اپنی طرف سے روح پھونک کر جب حکم دیا تو اس فرشتے سجدے میں گر گئے، اس کو بھی سجدے میں گر جانا چاہیے تھا، یہ نہیں گرا، اور ایسی مومل، ایسی بے تکی بات کی کہ میں نے کیوں کیا۔ یہ اس کا تکبر تھا، اس میں غرور تھا کہ میں سپیریئر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اچھا اب اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھ دی کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری اطاعت کرنے والوں کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے بندے نہیں ہیں وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور شیطان دھوکے سے کہاں لے جائے گا ان کو؟ جہنم میں۔ یہ قرآن نے ان واقعات میں صاف کھول کے بتایا ہے۔
آج یہ بات جو قصہ آدم و ابلیس کی تفصیلات میں نے اس لیے سوالوں کے ذریعے آپ کو دی ہے، سمجھائی ہے، تاکہ ہم 8 دفعہ قرآن میں اس کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہو. اگر اس کے پیچھے چلے گئے تو پھر جہنم تمہارا منزل ہوگی. بات سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ نہیں؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ امداد خیر. بھائی کلیئر ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. الحمدللہ. خالد بھائی بالکل کلیئر ہے بات؟ جی الحمدللہ سر، بالکل بہت اچھا، جزاک اللہ سر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کوئی واقعہ جتنی بار قرآن میں آیا نا، اس کی اہمیت کے پیش نظر آیا ہے، اور آج ہم نے اس کی اہمیت سمجھ لی ان سوالوں کے ذریعے جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں، ان کے جوابوں کے ذریعے جو قرآن نے دیے ہیں. یہی سیٹسفیکٹری جواب ہیں. اس لیے مومن اللہ کی طرف سے ایک روشنی اس کو میسر آئی ہے قرآن والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی، اور ان منکرین کو وہ نہیں ملتی، وہ شیطان کے پیچھے جاتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جی اللہ ایک پاک سوال آپ. ہے سر جی جی، سوال فرمائیں. ہے سر جی. آج کل ہم کتاب الفتن پڑھ رہے ہیں، تو سر جی اس پہ تو انہوں نے کہا کہ فتنوں میں تم جو ہے بالکل بھی حصہ نہ لو، فتنوں سے دور رہنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلواریں کند کر دینا، اور فتنے تمہیں اپنی طرف کھینچیں گے لیکن تم نے شامل نہیں ہونا، یعنی تم نے کسی پر اٹیک نہیں کرنا. سر جی لیکن یہ جو فتنہ، موبائل کا فتنہ ہمارے گھروں کے اندر ہے، یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے، ہم کس طرح اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی ٹینشن کی بات بنی ہے. کس طرح اچھا، کنٹرول کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ پورا درس قرآن جو ہم نے پڑھا ہے، سنایا ہے، یہ آپ نے کس پہ سنا ہے؟ سر جی کس پہ؟ آن لائن پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، اور موبائل ہی کتاب سنا ہے الفکر. نا آپ نے؟ جی جی تو آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان رکھا ہے. نفع ان کا یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم اسی ٹیکنالوجی کو اللہ کے مقاصد، اپنے جو مقاصد زندگی ہیں ان کے سامنے رکھ کے اگر آپ ان پر وقت ضائع کریں گے، سوشل میڈیا، گندی فلمیں دیکھیں گے، تو آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو موبائل بالکل ان لوگوں کے لیے انتہائی بری چیز ہے جو اس سے سوشل میڈیا. میں آپ کو بتاؤں، میں حیران ہو گیا. میرا بیٹا جو آ رہا تھا کینیڈا سے، وہاں پروفیسر ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ایک ساتھ سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس لڑکی کو طلاق ہو چکی تھی. وہ اپنی امی سے بات کر رہی تھی اور ساتھ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہی تھی. اتنے عادی ہیں لوگ. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کا بندہ بننا پڑے گا. ہمیں اللہ کو ناپسند ہے یہ فحاشی عریانی، اور ہم ان تمام چیزوں کو جن قرآن والے ہیں بچوں کو بچائیں، ان بچوں کے ہاتھ میں کبھی نہ دیں، اور خود جب وہ شعور کو پہنچے ان کو سمجھائیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے. کیا جو بھی چیز ہے اس کا جو بہترین پہلو ہے اس سے آپ اس کو فالو کریں. سر اسکول کے بہانے سے نہیں لیتے ہیں کہ ہوم ورک ہمارا موبائل پہ آتا ہے، یہ وہ اس طرح سے کر. وہ آپ سیدھے ماں باپ ہے نا، اگر اچھے ماں باپ تکڑے ہوں تو کہیں گے ہاں بھائی تمہیں جب کلاس ہے نا تو یہ لو اور پوری کلاس سننا، میں نے تمہارا ٹیسٹ بھی لینا ہے اسکول جو کلاس میں پڑھائے گا. سر آپ جی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں ہر بہت بڑی وقت ان پیپر چیک بالکل رکھنا. بہت والدین بہت کی ذمہ داری آج بہت بڑھ چکی ہے. ایک ایک بچے پر، اس کے موبائل پر، اس کے دوستوں پر، اس کے ماحول پر نظر رکھنا اور اس کو بہترین گھر میں ماحول پیدا دینا، یہ ہمارا فرض ہے. بات سمجھ آئی ہوں میں عبداللہ کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اور کوئی حکم، کوئی سوال؟ سر مسول اور غیر مسول کا میننگ بتا دیں.
मसूल वो होता है जिससे सवाल किया जाए, जैसे अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर तुमसे पूछा जाएगा अनिन नईम, हर उस नेमत के बारे में जो अल्लाह ने दी है। तो ये मसूल है बंदा, और किन चीज़ों में गैर मसूल है कि उससे पूछा नहीं जाएगा। तो मसूल जो जिससे पूछा जाए, और गैर मसूल जिससे न पूछा जाए। अब बात समझ आ गई है? शाबाश शाबाश, जी सर। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? चलें, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह।